अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाक भारत कशीदगी में इजाफा, सरहदों पर जंग के बादल मंडलाने लगे। सरहदी जारहियत के बाद भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तानी हिस्से का पानी रोकने और दरियाए चनाब पर 5 नए डैम्स बनाने का मंसूबा। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों की लाजवाल कुर्बानियां। क्या हम शुहदा के लवाहिकीन के साथ इंसाफ कर रहे हैं? स्विंग के बादशाह वसीम अकरम अपनी ऑस्ट्रेलवी मंगेतर शनायरा को लेकर लाहौर पहुंच गए। शादी से पहले दोनों को इकट्ठे देखकर लोगों की हैरत। क्या ये हमारे कल्चर के खिलाफ नहीं? जब मौजूदा हुकूमत आई, सियासी हुकूमत आई इलेक्शन के बाद, तो इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल उसी तरह मियां नवाज शरीफ ने आते ही जेस्चर भी दिए। भारत की हुकूमत को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान मामलात को गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहता है और पाकिस्तान जो कशीदगी है उसका खात्मा चाहता है। लेकिन भारत की जानिब से मस्बत जवाब नहीं आया, और अब सूरत हाल ये है कि आए दिन पाक भारत जो सरहद पर फायरिंग की इतलात आ रही हैं, और पाकिस्तानी मासूम नहत्ते शहरी जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस पर सितम यह कि इस सारी कार्रवाई का इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से टेंशन पाक भारत सरहद पर बढ़ी है, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। और एक खामोश लिंक नज़र आता है इस सारी कार्रवाई में, सारी वारदात में, कि एक तरफ सरहदों पर दबाव और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की गलियों में, मोहल्लों में खून बहाया जा रहा है। जो नहत्ते और मासूम पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल क्या है? भारत इस सारी सूरत हाल से क्या हासिल करना चाहता है और कहां तक इस कशीदगी को लेके जाएगा? इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जैद हामिद साहब और इकराम सहगल साहब। मैं बात का आगाज़ करूंगा इकराम सहगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब सहगल साहब। वालेकुम सलाम सभी साहब। सहगल साहब, ये जो तवक्को की जा रही थी कि भारत की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा कि किस दिन और किस वक्त और किस जगह पर मुज़ाकरात शुरू करने हैं, लेकिन इसके जवाब में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफा हो गया, उससे तो लग रहा है कि ये मामला तो बहुत आगे जाके बिगड़ने वाला है कहीं। देखिए, ये पुराना एक भारत की ये चाल होती है कि जब भी कोई आप 2 स्टेप्स आगे लेते हैं तो ये 3 स्टेप्स पे कुछ ना कुछ करते हैं कि 3 स्टेप्स आप पीछे चले जाते हैं। ये अभी नया कोई चीज़ नहीं है। आप पीछे माजी भी देख लें, कितनी दफ़ा ये हो चुका है। अब बात ये है कि हमारी जो भी ओवरचर होती है उनकी तरफ, वो अपीज़मेंट की पॉलिसी समझ के वो हमें फॉर्म ऑफ वीकनेस समझते हैं। वो साइन ऑफ वीकनेस लेके फिर हमारे साथ वो वही चीज़ करते हैं जो वो पिछला कुछ साल से करते आए कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को वो हमारे ऊपर, पाकिस्तान को फेवरेट विपिंग बॉय इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए सामने क्या आने वाला है। बहुत सी चीज़ें हैं। एक चीज़ अगर होती तो मैं आपको दरियाफ़्त करता। एक तो 5-6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है भारत में, तो ऑब्वियसली अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पर भारत कैंपेन इशू नहीं था, भारत में पाकिस्तान एक कैंपेन इशू है और वो डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बीजेपी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा और इन ऑर्डर टू बी मोर होलियर देन दाउ उस पर कांग्रेस भी कुछ ना कुछ करेगा। फिर दूसरी बात आ जाती है कि आप देखें कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट के आने के बाद हमारी 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स जो हैं वो मोर और लेस सक्सेस की तरफ जा रही हैं। एक तो चाइना की तरफ इनिशिएटिव जो इनफैक्ट बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी कि कंप्लीट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक डायलॉग जो बोलते हैं फ्रोजन थी फॉर द लास्ट 5 ईयर, वो फिर आपकी शुरू हो गई है। दूसरी जो आप सहगल साहब, ये तो बिल्कुल आप जो हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मैं इस पर आपको कमेंट चाहूँगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म मिलने वाले होते हैं या कोई मुज़ाकरात की बात हो रही होती है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो वाक़यात उन मुज़ाकरात में ओवर शेडो करते हैं। यानी अब अगर मनमोहन और नवाज शरीफ मिलेंगे न्यूयॉर्क में तो वो जो इस वक्त LOC पर मामलात हैं इस पर बात करेंगे, इस टेंशन को कम करने की बात करेंगे। जो असल मामला है कश्मीर का, सियाचिन का, सर क्रीक का, पानी का, उन पर बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी जी। और देखिए, ये एक सोचा समझा एक मंसूबा है और आप देख लें कि जब भी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली होती है
تو پہلے آپ کو یاد ہے مالدیوز میں، پھر نیو یارک میں منموہن سنگھ کے ساتھ، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا چیز ہو جاتا ہے کہ وہ میٹنگ بڑی ایک بولتے ہیں ٹینس ماحول میں ہوتی ہے، اور انفیکٹ اس پر بھی تنقید کیا جاتا ہے انڈین پرائم منسٹر پر کہ جی آپ نے پاکستان کو ناک نہیں رگڑا گراؤنڈ کے اندر، کیوں نہیں کیا. دیکھیے یہ بڑی ایک میچور جیسی پالیسی ہے، اور سب سے بڑی مجھے سب سے جو افسوس آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ فوج کی طرف سے جو ان کا رویہ ہے، پرٹیکولرلی ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا، وہ ایک بڑے بلیجرنٹ ایٹیچیوڈ ہے. میں نے کبھی بھی سندر جی کے بعد ایسی بلیجرنٹ ایٹیچیوڈ کبھی نہیں سنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کمانڈرز کو بول رہا ہے کہ آپ اتنا سخت رسپانس دیں وغیرہ وغیرہ. آخر ہوا کیا ہے؟ یہ بارڈر کی فائرنگ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، ان کی طرف سے کتنی دفعہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ولیجرز کو مارا گیا. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہر وقت ہوتی ہے. بنگلہ دیش کے بارڈر پر انڈیا. اچھا سہگل صاحب، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ زید حامد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو شریک کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں. زید حامد صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ یہ تو اب بھارتی فوج کے کمانڈر بھی کہہ رہے ہیں منموہن سنگھ کو کہ آپ نواز شریف صاحب سے نہ ملیں، تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ملنا چاہیے منموہن سنگھ صاحب سے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے سمیع، تھوڑا سا ہم ذرا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جائیں کہ آئی تھنک اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے تھنکرز کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ انڈیا ہمارے خلاف کیا سازشیں بلڈ کر رہا ہے، اس کا گیم پلان کیا ہے، کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن کیا ہے، اور جو اربن فورتھ جنریشن وار پاکستان میں تحریک طالبان کے ذریعے اور BLA کے ذریعے ہو رہی ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. آپ یہ نوٹ نہیں کرتے کہ جب یہ حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد تو سب سے زیادہ خوشیاں انڈیا میں منائی جاتی ہیں، لیکن اس حکومت کے ابھی 50 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں کہ ملک میں 80 سے زائد خونریز خودکش حملے، دھماکے، جیل بریک، لوگوں کو قتل عام کرنا، آفسز پہ حملے کرنا، دہشت گردی کے 80 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے لائن آف کنٹرول پر ایک ہنگامی صورتحال بلکہ ایک تصادم کی صورتحال کھڑی کر دی ہے. اس کا آپس میں تعلق ہے کہ اگر آپ جنوری میں لے کے جائیں ہم آپ کو پیچھے، جب جنوری میں پاکستان میں اس وقت انارکی پھیل چکی تھی، جب طاہر القادری صاحب اپنے تمام لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں تھے، زرداری صاحب اسلام آباد چھوڑ کر جا چکے تھے اور سپریم کورٹ نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیا تھا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لائن آف کنٹرول پر وائلیشن شروع ہو گئی تھی. انڈین آرمی چیف نے بڑے اگریسو بیان دیے تھے، حتیٰ کہ انڈین پولیس نے کشمیر میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ ایک ایٹمی جنگ کی تیاری کریں. یعنی اتنی اس قدر سخت بیانات آنے لگے تھے. بات یہ ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے حیرانی کی باعث ہوگی، لیکن یہ بات تو ہم الیکشن سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں یہ الیکشن بھی خونریز ہوں گے، ان کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، اور اس اضافے کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا لائن آف کنٹرول پر یا ورکنگ باؤنڈری پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ ہمارے لیے کرائسس کھڑا کرے گا. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے جو کہ خفیہ نہیں تھی، اس کا ایک پس منظر ہے، ہم اس کو دیکھتے آئے پچھلے 1 سال میں، اور اب یہ آنے اچھا زید صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل انڈیا ایک پرابلم کریٹ کرے گا. سہگل صاحب، اب میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. پاکستانی ساری صورتحال سے نکلے کیسے؟ کیونکہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہمیں نظر آ رہا. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کا رسپانس بڑا میچور ہے اور بڑا پازیٹیو ہے، اور ان لوگوں نے انڈیا کو بولتے ہیں نا کہ ورڈ فار ورڈ نہیں میچ کیا ہے، نہ ٹرائی کیا کہ اس کو اپنے جو ہائپ کو اس کو انکریز کیا جائے. ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے کہ ہم انڈین ٹریپ میں آئیں. زاہد حمید صاحب بالکل ٹھیک بات بولتے ہیں یہ بات حامد صاحب کہ دیکھیے وہ کوشش ہمیں کر رہے ہیں بیٹ کرنے کی، اور ہم اگر ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں تو اب وہی چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں ہماری میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ اکرام سہگل صاحب، کیونکہ وقت ایک بریک کا ہو گیا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی حکمت عملی، اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی چاہیے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک دوسرا محاذ، ایک دوسرا مسئلہ پاکستان کا پانی، وہ بھی بھارت سے، اور بھارت اس پر بھی جارحیت کر رہا ہے. لیکن بریک کے بعد بات کریں گے ارشد ایچ عباسی سے. دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے وہ پانی کی کمی ہے، اور اس کا تعلق بھی بھارت سے ہے، کیونکہ ہمارا جو دریا جو پانی لے کے آتے ہیں وہ بھی بھارت سے لے کے آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے نہ تو کوئی
ڈیم بنائے گئے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں ہمیں کوئی پالیسی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، بارشوں کا پانی ایک طرف تباہی پھیلاتا ہے اور پھر تباہی پھیلانے کے بعد وہ اربوں ڈالر کا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بھارت میں ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس کے تحت پانی کو سٹور بھی کیا جا رہا ہے، جہاں وہ اپنی فصلوں کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں پاکستان کے لیے بھی اس پانی کی کمی کی جا رہی ہے۔ آج وہاں پر اعلان ہے ہماچل پردیش پروونس میں کہ دریائے چناب پر 5 نئے ڈیمز بنائے جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چناب نکلتا ہے اور پھر کشمیر کی وادی سے گزرتا ہوا پاکستان میں پانی لے کے آتا ہے۔ ہم کیوں نہیں منصوبہ بندی کر سکے؟ اور یہ جو اس وقت وہاں پر 5 ڈیم بنیں گے، کیا اس کا مستقبل میں ہمارے اثرات ہوں گے ہماری زراعت پر، ہماری پانی جو چناب لے کے آ رہا ہے پاکستان میں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ واٹر ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ جناب ارشد ایچ عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، بھارت تو بڑی منصوبہ بندی کر رہا ہے، آج بھی اعلان کیا ہے انہوں نے کہ وہ ڈیم بنائیں گے اور بڑا پانی کو سٹور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی نہ تو کوئی ڈیم بنایا جاتا ہے پانی محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ جو بارش کا پانی ہے یہ بھی اگر اس کو بھی روک لیا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ 1-2 سال میں پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا اپنی پانی کی ضروریات میں۔ سمی، آپ نے بڑا اچھا اپنے ابتدائی میں بات کہی ہے کہ پاکستان میں پانی کی مینجمنٹ کا یہ حال ہے کہ 2010 میں ہمارے پاس فلڈ آیا، سیلاب جنی آیا اور تقریباً 22 بلین ڈالر نقصان ہوا۔ 2011 میں اس طرح فلڈ آیا، 2012 میں آیا۔ ہمارے پاس پانی روکنے کے لیے کوئی بھی میکنزم طریقہ کار نہیں ہے۔ دوسری طرف حال یہ ہے کہ ابھی آپ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے، کوئی 15-20 دن کے بعد، کہ پھر ہم رونا شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ تو اب جسے کہتے ہیں وہ دنیا کہہ رہی کہ پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ وی آر لیونگ ود اے فلڈ اور ڈراؤٹ۔ ہمارے پاس سٹوریج کے لیے صرف 17 دن کا پانی ہے، اور جیسے کہ ابھی ایک ریسنٹلی اے ڈی بی کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ پر کیپٹا پانی کی اویلیبلٹی بھی کم ہے، وہ بدستور کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی آبادی ہماری ہے اور جس ان چیکڈ آبادی جتنی بڑھ رہی ہے، ہماری جتنی ضرورت ہے یہاں پہ تو سیریز آف ڈیم ہونی چاہیے، اور جیسے آپ نے صحیح کہا ہے کہ کوئی ڈیم بالکل نہیں بن رہا۔ اب دوسری طرف کیا ہے کہ یہی چیز جو ڈیم نہ بنا، جو آپ نے کہا، یہ آرگومنٹ انڈیا انٹرنیشنل استعمال کرتا ہے اور یہی بات کہتا ہے بھئی دیکھیں نا، یہ تو پانی استعمال کر رہے ہیں بلکہ ضائع کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بناتے ہیں اور پھر ہم بنا کے بجلی بناتے ہیں۔ وہ جیسے آپ نے کہا کہ آج 5 ڈیم، میں اس میں سے 5 ڈیم کے متعلق ایک ڈیم کے متعلق بتاؤں گا، اس کا نام ہے جسپا ڈیم۔ یہ جسپا ڈیم ایک باگا ٹریبیوٹری ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ ہماچل پردیش سے چناب شروع ہوتا ہے، وہ 2 ٹریبیوٹری ہیں، باگا اور چندرا، یہ دونوں ملتے ہیں اور پھر جا کے یہ ایک کشمیر میں انٹر تک پاکستان میں آتے ہیں۔ اب یہ باگا ریور کے اوپر جسپا ڈیم کے ٹینڈر ڈاکومنٹ 2009 میں فلوٹ ہوئے تھے، اور آپ یقین کیجئے کہ لوکل ریزیڈنٹ اور جتنے بھی جو انڈین انوائرمنٹلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 11,000 فٹ کی بلندی بن رہا ہے، بڑی اینٹی جسے کہتے ہیں ایکولوجیکل اس کے اثر بھی ہوں گے۔ تو وہ ہماچل پردیش کی ہائی کورٹ میں گئے، اس کا فیصلہ آیا کہ بھائی دیکھیں یہ ڈیم آپ نہ بنائیں، بلکہ اس سے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کا پرابلم آئے گا اور آپ کے پاکستان انڈیا کے تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ یہ ہماچل پردیش کی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جیسے آپ نے صحیح کہا کہ خاموشی ایک بلیک آؤٹ ہے یہاں پہ۔ اب یہ ڈیم 7-4 ڈیم بالکل بنا رہے ہیں، اور وہ دیکھیں گے ہمارے ہی حکمران، ہمارے ہی لوگ، ہمارے یہاں پہ انرجی ایڈوائزر جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے جی ہمیں انڈیا سے بجلی چاہیے، تو دیکھیں ان کو تو جسے کہتے ہیں صحیح موافق حالات ایسے مل رہے ہیں، نہ ہم ڈیم بنا رہے ہیں، بجلی کی ہمارے پاس شارٹیج ہے۔ یعنی ایک جسے کہتے ہیں انڈیا میں آج کل ہے کہ پاکستان از دا بیسٹ مارکیٹ، کہ پاکستان تو ہماری مارکیٹ ہے، تو ہم ان کی بجلی لینے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف ایک مکمل خاموشی ہمارا پلاننگ کمیشن۔ اچھا نہیں، عباسی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کی تو عباسی صاحب نظر ہے ان معاملات پر، یہ بیان کیجئے کہ ابھی بھی اس وقت بھی یہ جو ڈیمز کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے ڈیمز کی، وہ بجلی بنانے کے لیے بات ہو رہی ہے، لیکن واٹر ریزرویشن جو ہماری زراعت کے لیے ضروری ہے، جو ہماری بنجر زمینیں ہیں، اگر وہاں سے ہم نے سبزہ اگانا ہے، اگر ان کو ہریالی دینی ہے تو پانی ہمیں بچانا ہوگا۔ کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، کوئی ہمیں کسی جگہ بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ کوئی واٹر ریزرویشن کے لیے ڈیم بنایا جا رہا ہو۔ ایک ہی ڈیم ہے دیامر بادشاہ جس کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پر بھی بڑے آبجیکشنز ہیں، بڑی فائنینسنگ کا مسئلہ ہے، این او سی کا مسئلہ ہے، اور جو لوگ نظر رکھنے والے ہیں ارباب اختیار میں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں بادشاہ ڈیم کے بننے کے بھی۔ سبھی بالکل اپنے بجا فرمایا۔
بلکہ دیکھیں آج کل پوری دنیا میں ایک سلوگن چلا ہوا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ سنگل سٹیٹمنٹ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا کلوز نیکسس ہے، ایک لنک ہے پانی، انرجی اور فوڈ سیکورٹی میں۔ آج ہمارے پاس پاکستان کی جو 180 ملین آبادی ہے، یقین کریں کہ ہم دنیا میں خوراک کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے اگر ہمارے پاس تربیلا، منگلا اور چشمہ نہ ہوتے۔ لیکن آج جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیم بنانے کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی پالیسی ہے ہی نہیں ہے۔ پلاننگ کمیشن ہے وہاں پہ خاموشی ہے۔ ابھی ہماری ایک انرجی پالیسی آئی ہے، وہاں پہ ہائیڈرو پاور اور یہ جو پانی کا یہ بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے میں ہمارے یہاں پالیسی لیول کے اوپر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ایک مکمل انوائرمنٹ بنا رہے ہیں کہ نہ ہم ڈیم بنائیں، نہ ہم ہائیڈرو پاور کی طرف جائیں، نہ فوڈ سیکورٹی کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک ایسے موافقات انڈیا کو کب چاہیے؟ وہ تو ڈیم بنائے گا۔ اور دیکھیے آپ جیسے پروگرام میں ایک میسیج کیا دے سکتے ہیں کہ خدا کے لیے جاگو، اٹھو اور دیکھو، یہ دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے سیلاب سے پانی کو لوگوں کو بچانا ہے۔ اگر آپ نے فیوچر میں یہ خوراک کی فوڈ سیکورٹی کا بندوبست کرنا ہے، آپ کا انرجی آپ کا پرابلم ہے، اگر آپ نے سستی بجلی پیدا کرنی ہے، تو اس کا حل صرف ایک ہی کہ آپ کو ڈیم بنانے پڑیں گے۔ دیکھیے لیٹ سے کالا بایا ڈیم آپ نہیں بناتے، میں یہاں ذکر کروں گا منڈا ڈیم کا، جس میں 2000 سے مکمل اس کے ڈاکومنٹ ہر چیز ایون فنڈنگ پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ہم ڈیم نہیں بنا رہے۔ اب کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بناتے؟ اس کے لیے ارباب اختیار کو چاہیے کہ دیکھیں ان کی ہماری صفوں میں کون سے ایسے لوگ آ گئے، منسٹری واٹر پاور میں کون سے ایسے لوگ ہیں۔ سمی میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا، یقین کریں کہ آپ کے پروگرام کی تواسط سے میں کہوں گا، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا انڈس واٹر کمشنر کون ہے، شیراز میمن ہے یا جو نیسپا کا کنسلٹنٹ وہ ہے۔ ایون انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن وہ بڑے کنفیوز ہوئے کہ بھائی آپ کا انڈس واٹر کمشنر کون ہے۔ ہمارے ہاں ایک انسٹیٹیوشنل کلیپس ہے۔ واٹر اور انرجی سیکٹر میں آپ کو کوئی کام کا بندہ یا کوئی پالیسی نہیں ملے گی، صرف ایک ہیڈاکزم ملے گا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ حال یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں بلیک آؤٹ ہے، یہ ہمیں جو بجلی بھی آئی ہے ابھی ایک مہینہ یہ درست فرما رہے ہیں آپ کے پاکستان کے پاس کوئی پالیسی نہیں کسی طرح کی بھی، جس سے نہ تو جب تک آپ درست فرما رہے ہیں عباسی صاحب، پالیسی نہیں ملے گی، ایک سیریسنس نہیں آئے گی، جب ہم پانی، بجلی اور فوڈ سیکورٹی کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے، ایک اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے، کبھی بھی ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا۔ اور جب ہماری یہ کمزوری انٹرنل کمزوری ہوگی، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ کنفلکٹ جہاں بھی شروع ہوتے ہیں کہ یہ ڈیم نہیں بننا چاہیے، وہ ڈیم نہیں بننی چاہیے، تو اس کے لیے دیکھیے ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں، بالکل آپ عباسی صاحب درست فرما رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ہاں کوئی پالیسی نہیں بنے گی اس وقت تک ہم بالکل بھی اپنی یہ جو مسائل ہیں ان کا ہم حل تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ ایسی قومیں جو اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اگر پالیسی نہیں بنائیں گی تو آنے والی نسل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو احوال ہم نے آپ کو بتایا، چاہے وہ دہشت گردی کی بات تھی یا آبی جارحیت کی بات تھی، یہ تو انڈیا کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ان جوانوں کے ساتھ جو اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، یہ ہم ذکر کریں گے۔ اس کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے جو کوئٹہ کے بیورو چیف ہیں جناب عرفان سعید صاحب، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو پولیس افسران اور جو اعلیٰ حکام یا اہلکار اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے جو لواحقین ہیں اس کے ساتھ حکومت کا کیا رویہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح دشمن پاکستان پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہے اور چاروں طرف سے پاکستان اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کے فورسز کے جوان، چاہے وہ ملٹری فورسز ہوں یا سول فورسز ہوں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے معصوم شہریوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے گلی کوچوں کی حفاظت کے لیے خون بہا رہے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری انتظامیہ، ہماری مینجمنٹ ان لوگوں کو جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ دشمن تو ہمیں مار ہی رہا ہے، لیکن ہم بھی اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ ہم جاننے کے لیے چلیں گے کوئٹہ، جہاں پہ عرفان سعید ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوئٹہ مسلسل دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ السلام علیکم عرفان۔ جی وعلیکم السلام سر۔
इरफान, आप जिस शहर में हैं ये तो एक मुस्तकिल दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है और दहशतगर्द जो हैं बड़ा टेक्निकली वो सारा काम कर रहे हैं। पहले एक बंदे को मारा जाता है, फिर उनको पता होता है कि नमाज जनाजा में ये लोग आएंगे, फिर पूरी जिस तरह पुलिस फोर्स को एलिमिनेट किया गया, बिल्कुल इसी तरह 3-4 हफ्ते पहले जो डीसीओ थे मंसूर काकड़, उनको भी इसी तरह हटाया गया, कोयटा के डीसीओ। मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग अपनी जानें दे रहे हैं उनके लिए बहुत ऐलान किया जाता है बड़ी इमदाद का, डीसीओ साहब के लिए भी ऐलान किया गया था और भी लोगों के लिए जो इस जंग में शहीद हुए ऐलान किए गए। ये बयान कीजिएगा कि कोई फॉलो अप भी है, उनके लवाहिकीन को किसी ने पूछा, किसी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? जी समीर साहब, एक तो अफसोसनाक सूरत हाल कोयटा में ये है, न सिर्फ कोयटा में पता नहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी यकीनन इसी तरह होगी कि जो प्रोसीजर है, जो ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो इतना लेती है कि बेचारे उनके जो लवाहिकीन है वो बिल्कुल थक जाते हैं, हार जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 15 जून को जो वाकया हुआ बीएमसी में, जहां पर हमारे कोयटा के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल मंसूर काकड़ शहीद हुए, उनकी शादी के बाद बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से 70 लाख मुआवजे की उनके जो लवाहिकीन को देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से उस 70 लाख की रकम को घटाकर 50 लाख कर दिया गया। वो भी अब तक तकरीबन 2 महीने को होने को है। ये वाकया, ईद भी गुजर गई, लेकिन उनके लवाहिकीन को अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। बच्चे उनके जो हैं वो छोटे बच्चे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐलान किया गया, लेकिन अब तक वो भी रकम अब तक उनके जो लवाहिकीन को नहीं मिली। इसी तरह आप देखिए, गुज़श्ता दिनों जो पुलिस लाइन के जो वाकया हुआ या इससे पहले जो वाकयात होते रहे, उसमें भी मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि बलूचिस्तान में 2012 के दौरान जो लोगों जो शहीद हुए थे, लोग जो जांबाज हुए, जिनके लिए हुकूमत की जानिब से मुआवजों का ऐलान किया गया था, शहीद होने वाले डिप्टी कमिश्नर जो उसकी अथॉरिटी थे, जिन्होंने चेक देने थे, वो बेचारे अपने वो फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद अभी तक 2012 के जो शहीद होने वाले जो एहलकार थे या कोयटा में जो जांबाज हुए टारगेट किलिंग के वाकयात में, उनको भी अब तक मुआवजों की रकम अदा नहीं की गई है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐलानात किए जाते हैं, अखबारात में उस टाइम आ जाता है और मीडिया पे बहुत जोर शोर से ये कहा जाता है कि जो शहीद होने वाले एहलकार हैं या जो भी जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दहशतगर्दी के खिलाफ दिए हैं, उनके साथ हैं, हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हकीकतन यही है कि उन सबको तनहा ही छोड़ दिया जाता है, उनका कोई गुस्सा हाल नहीं होता। ईद आई है, ईद पे भी यकीनन मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी जो जिससे पहले जो शहीद हुए वाकयात में, उनके घरों पे कोई भी उनके बच्चों के पास नहीं गया, किसी ने उनके सरों पे हाथ नहीं रखा। जी इरफान, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए कि जब ये जो ईद वाले दिन वाक़या हुआ, SHO जिनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, उसमें जो पुलिस अफसरान अपनी जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया, उनके नमाज जनाजा में भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला नहीं आए। और फिर फ़याज़ सुंबल साहब जब लाहौर उनका नमाज जनाजा हुआ तो उस वक्त भी हमने देखा कि कोई वहाँ पर हमें बड़ी सियासी शख्सियत नज़र नहीं आई उनके नमाज जनाजा में, बिल्कुल उनको इग्नोर किया जाता है। अच्छा, ये बयान कीजिएगा, कोयटा का वाक़या तो आपके सामने हुआ, इस वक्त वहाँ पर जो मोरल है पुलिस फोर्स का वो तो बहुत डाउन होगा, और कुछ इस पर कमेंट कीजिए कि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म वाक़या था। ऐसा लगता है कि जो खुदकश था उसको बिल्कुल एंटिसिपेट करके नमाज जनाजा से बहुत पहले पुलिस लाइन में दाखिल करा दिया गया था, तो यकीनन कुछ अंदर के लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे। बिल्कुल यकीनन समीर साहब, ये जो एक तो इसको हम सिक्योरिटी लैब बिल्कुल जरूर कहेंगे कि ये इतना बड़ा वाकया हुआ, जिस तरीके से पहले टारगेट किया गया, दहशतगर्दों ने पहले निशाना बनाया SHO सिटी कोयटा को आलमोद चौक पर। उसके बाद जब वो दोबारा जब उनकी नमाज जनाजा होनी थी पुलिस लाइन में, यकीनन एक प्लान होता है, हमेशा से पुलिस एहलकार जो शहीद होते हैं उनकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की जाती है। तो ये बिल्कुल उनकी प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने अपने सुसाइडर को पुलिस लाइन, जो कि इंतहाई हसास इलाका है, वहाँ पर पुलिस के रिहायशी इलाका भी है, वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन इसके बावजूद वो एक सुसाइडर अंदर दाखिल हुआ। बहुत शुक्रिया इरफान सईद, बहुत वक्त कम है, बहुत शुक्रिया जो बता रहे थे कि एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत उसको दाखिल कराया गया सिविल लाइन में, पुलिस लाइन में। ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि धमाके से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट्स पहले, जो शहीद DIG ऑपरेशंस थे
फयाज सुंबल, उन्होंने अपने गार्ड को कहा उस शख्स की तरफ पॉइंट आउट करके कि इसको चेक करो, ये मुझे मशकूक लगता है, लेकिन गार्ड के पहुंचने से पहले ही उस धमाका कुश ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया और फिर ये सारा सानिया रूनुमा हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। हमारे क्रिकेट के हीरो वसीम अकरम अपनी मंगेतर के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियन मंगेतर के साथ, उनके साथ फिर रहे हैं। शादी की तारीख अभी तक तय नहीं की गई, लेकिन इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी इस बात की इजाज़त देती हैं कि मंगेतर शादी से पहले अपने मियाँ के घर रहे। लेकिन एक ब्रेक के बाद। कोई भी कौम अपने हीरोज़ को फॉलो करती है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है कि हीरोज़ क्या कर रहे हैं। क्रिकेट में हमारे हीरो वसीम अकरम हैं और पाकिस्तान में उनको निहायत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। आजकल उनकी दूसरी शादी का चर्चा है क्योंकि उनकी पहली अहलिया इंतकाल कर गई थी। उनकी नई मंगेतर का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, वो आजकल पाकिस्तान में है और मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में भी गए, लाहौर में भी गए, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ हैं। वसीम अकरम साहब का ये कहना है कि अभी उन्होंने शादी की तारीख नहीं तय की। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यकीनन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद लिबरल है और इस्लाम को भी एक लिबरल मज़हब समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चरली ये तो हमने सब ने देखा था कि जब कोई एंगेजमेंट हो जाए, मंगनी हो जाती है, तो उसके बाद मंगेतर से आप मुलाकात भी कर सकते हैं, चाय वगैरह भी पी सकते हैं। लेकिन ये एक नया फिनोमेना है कि मंगेतर निकाह या शादी के बग़ैर जब वो मंगेतर है तो वो अपने होने वाले मियाँ के घर रह सकती है या नहीं। वसीम अकरम के साथ उनकी इस वक्त जो नई मंगेतर हैं वो रह रही हैं। क्या हमारी मॉरल वैल्यूज़ इस बात की इजाज़त देती हैं या अब हमारी मॉरल और कल्चरल वैल्यूज़ वो नहीं हैं जो पहली थी? ये सारा मामला, इसकी क्या हैसियत है, इसकी शरई क्या हैसियत है, कल्चरली हम इसको किस तरह हमें इसको देखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हम चलेंगे जनाब अल्लामा कवी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब कवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हजूर, ये आप बयान फरमाइए। वसीम अकरम साहब अपनी मंगेतर के साथ हैं आजकल पाकिस्तान में, अभी उनकी शादी नहीं हुई और निकाह भी नहीं हुआ, तो ये बयान कीजिएगा कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी मजहबी वैल्यूज़ हैं, क्या वो इस बात की इजाज़त देती हैं कि निकाह के बगैर मंगेतर होने वाले मियाँ के घर रह सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस्लाम तो बड़ा एक रोशन दीन है। इस्लाम ने जिस मोहतरमा से निकाह करना हो मुस्तकबिल में, उसके लिए 3 चीज़ों की और 3 उमूर की इजाज़त दी है कि आप उसको देख सकते हैं, उसके साथ बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के मामलात तय कर सकते हैं। उसको इस हद तक के जो निकाह के मुतल्लिक़ उमूर हैं उसके अंदर गुफ्तगू करना, उसके साथ उसको देखना, उसके साथ बैठ के एक महफिल के अंदर, एक नशिस्त के अंदर शरीक होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी, क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है और इस्लाम समझता है कि क्योंकि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसका इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है और मुस्तक़बिल में दोनों ने बतौर जीवन साथी रहना है, तो इसलिए इन उमूर को देख लिया जाए, सोच लिया जाए, मामला तय कर लिए जाए। दूसरी तरफ जो आप बात फरमा रहे हैं कि हमारे मोहतरम वसीम अकरम साहब जो हैं वो वहाँ से सफ़र करके आए और सफ़र करने के बाद अब लाहौर जैसे, मैं यूँ कहूँगा कि इस्लामी मुल्क के एक बड़े सूबे के दारुल खिलाफे में वो इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं तो ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान का कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान का कानून भी ये समझता है कि इस तरह एक साहब का और एक साहिबा का एक घर में बगैर निकाह के रहना इंतहाई जुर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे पुलिस के महकमे के अफसरान अगर हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो वो उन बेचारों के लिए, जो बेचारे गरीब लोग एक जगह के अंदर रहते हैं और गेस्ट हाउस के अंदर रहते हैं, तो वहाँ तो उनके लिए छापा मारना बड़ा आसान हो जाता है और शरीफ लोगों को जलील करना और रुसवा करना ये तकरीबन उनकी दूसरी आदत बन चुकी है। अब आप जैसा टेलीविजन चैनल जिसको पूरी दुनिया के नाज़रीन देख रहे हैं, तो मैं उन पुलिस वालों को ये बात कहूँगा कि खुदारा कानून आप एक जैसा रखें। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी वसीम अकरम अगर एक घर में रह रहे हैं तो शरई तौर पर मुजरिम है और कानूनी तौर पर भी मुजरिम है। शरीयत मुतारा जो है वो हमेशा अकल, इल्म और हिकमत के मुताबिक फैसला करती है। शरीयत मुतारा एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर किसी शख्सियत को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो शराफत, इस्मत और पाकदानी के जो मुसल्लमा उसूल है उनके खिलाफ वर्जी करे। दुनिया का कोई कानून हो,
آپ عیسائیت کے حوالے سے انجیل مقدس سے پوچھ لیں، تورات شریف سے پوچھ لیں، اس شریعت مطابق کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کا سبق حاصل کر لیں، احادیث مقدسہ کو اپنے ذہن میں رکھے، خود پاکستان کے قانون کو سامنے رکھے. پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اور شریعت مطالعہ کے مطابق کسی طور پر محترم وسیم اکرم صاحب کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نکاح سے پہلے ایک گھر کے اندر رہے. اچھا علامہ صاحب، یہ آپ نے جو حیثیت بیان کی ہے شرعی وہ تو یقیناً درست ہوگی، لیکن وسیم اکرم صاحب جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ اس گھر میں اکیلے تو نہیں رہ رہے، ان کے بچے بھی رہ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی رہ رہے ہیں، تو یہ کچھ ضروری تو نہیں کہ وہ اسی حصے میں ان کی جو منگیتر ہیں وہ مقیم ہوں جہاں وسیم اکرم صاحب جس جگہ ہوں؟ بہت بڑا گھر ہوگا، اس میں بہت سارے کمرے ہوں گے، تو اگر وہ دوسرے جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اگر رہ رہی ہوں تو پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی؟ میں پھر بات وہی کروں گا کہ معاشرتی طور پر آپ اگر ہم اور میں اور آپ تمام حضرات دیکھنے والے عقل سلیم کو کام میں لائیں، اگر محترمہ کو محترم نے منگیتر بنا لیا ہے، معاملات ہو چکے ہیں، اس طریقے پہ ان کے ساتھ سفر کرنا، ان کو پھر پاکستان لے آنا، پاکستان لے آنے کے بعد اس گھر میں رہنا جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کے باقی رشتہ دار بھی رہتے ہیں، آخر یہ کون سے درمیان میں ایسے معاملات ہیں جو درمیان میں نکاح سے رکاوٹ بن رہے ہیں یا رخصتی سے رکاوٹ بن رہے ہیں، یا کون سے ایسے مسائل ہیں جن کے لیے اس طرح کی زندگی پہلے گزارنا ضروری ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے کہ اسلام عقل سلیم کے بہت زیادہ اور حقائق اور مشاہدے کے بہت زیادہ قریب ہے. بات یہ ہے کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ بیٹھ کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں، ایک نشست میں کر لیں، 2 میں کر لیں، 3 میں کر لیں، 4 میں کر لیں، کیونکہ آپ نے مستقبل میں زندگی گزارنی ہے. اب اس وقت اگر وسیم اکرم صاحب نے سارے معاملات کو دیکھ لیا ہے، دیکھ لینے کے بعد اب درمیان کے اندر نکاح میں اور رخصتی میں رکاوٹ کیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو ایک ایسا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی شرافت کا پیغام نہیں مل رہا، کوئی عصمت کا پیغام نہیں مل رہا، کوئی پاک دامنی کا پیغام نہیں مل رہا. وہ خود پاکستان کے قانون کی دھجی اڑا رہے ہیں اس وقت. میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا اگر وہ کلا میری بات کو سن رہے ہیں، پاکستان کا قانون بھی اس وقت وسیم اکرم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان میں اپنی منگیتر کو لے کر آئیں، اس کے ساتھ اکٹھے رہیں، آپ ہم اپنی فیملی کے رہیں. کیا پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی بغیر نکاح کے اپنے ساتھ ایک محترمہ کو رکھے؟ چلو شریعت اسلامیہ ایک مقدس دین ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. کیا پاکستان کا یہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخصیت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے ان کے ہمارے ملک کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن کیا پاکستان کے اندر رہنے والے وکلاء اور جج صاحبان اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے پہ جناب ان کو لے کے پاکستان کی طرف آئیں اور پھر آ کے یہاں ان کو گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، تصاویر کھنچواتے رہیں، اور جس طرح کی ان کی زندگی ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے؟ وہ اللہ رسول ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کے انفرادی زندگی کے اندر مداخلت کریں. یقیناً وسیم اکرم نہیں، یہ تو لیکن علامہ صاحب آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جو انفرادی زندگی ہے اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، لیکن جو قوم کا ہیرو ہے، جو ایک پبلک فگر ہے اور ایکسیپٹڈ پبلک فگر ہے پازیٹیولی، وہ جو کچھ کریں گے آپ نہیں سمجھتے کہ پھر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اس کا اثر لیں گے، اس کی طرف بڑھیں گے؟ اور پھر جو آپ نے ایک بات کہی گفتگو میں کہ کیا جو پاکستان کا قانون ہے وہ کسی ایسے آدمی کو بھی اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ شادی کے بغیر رہ سکے اگر وہ وسیم اکرم جتنی فیم اس کے پاس نہ ہو؟ دیکھیں میں نے تو پھر وہی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا قانون اور شریعت مطہرہ کے قوانین، نامور شخصیت ہو، کوئی عالم دین ہو، خواہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، سب کے لیے یکساں ہے. جو قانون سیدنا فاروق اعظم کے لیے تھا وہی قانون ہر انسان کے لیے تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہی جو ہماری قانون تھی، اس طرح کی جو شخصیات جو ہیں اس کو آزادانہ طور پر جب اس کو پامال کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ خود وسیم اکرم صاحب سے پوچھا جائے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھا جائے، اپنے ایمان سے پوچھا جائے، اپنے دل سے پوچھا جائے. وسیم اکرم مسلمان ہیں، وسیم اکرم اس ملک کے ہیرو ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی شخص اس طرح کا جناب معاملہ کرتا، اس طرح اپنے ایک منگیتر کو لے کر آتا، اس طرح تصویروں سے رات کھینچتا تھا، اس طرح رہتا اور اس طرح زندگی گزارتا، اس طرح اس کی معاشرتی زندگی ہوتی، کیا وہ خود اپنے ضمیر کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے اس بات کی اجازت دے کہ جناب یہ شراب کے قریب تر بات ہے، اس کے پاکستان کے قانون میں اجازت ہے؟ یقیناً ان کی ضمیر بھی یہی کہے گا کہ یہ چیز شریعت مطہرہ کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے، عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، ضمیر کے بھی خلاف ہے، ایمان کے بھی خلاف ہے.
لیکن علامہ صاحب آپ درست علامہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا کہ جہاں پر بھی وہ گئے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اور بڑا پاکستان کے لیے انہوں نے محنت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہیں، ہر جگہ پر ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، بزرگوں کی پہنچی اور وہ ان کی منگیتر سے بھی ہاتھ ملانا چاہتے تھے، مصافحہ کرنا چاہتے تھے اور سب نے بڑا ویلکم کیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس چیز کو ہماری سوسائٹی نے، ہماری یوتھ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ نہیں دیکھیں جی، میری بات سنیں، ایک کام اگر مفتی عبدالقوی کریں گے، ایک کام اگر محترم وسیم اکرم صاحب کریں گے، ایک کام پاکستان کی بڑی شخصیت کرے گی، تو وہ اس حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں گے کہ یار یہ دین کو بھی جانتے ہیں، شریعت کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا کبھی صاحب میں آپ کو روکوں گا کیونکہ ہمیں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے آمنہ صاحبہ کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، وسیم اکرم صاحب، کیا اب ہم کلچرلی، مورلی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو منگیتر ہے نکاح کے بغیر بھی اپنے ہونے والے شوہر کے گھر رہ سکتی ہے؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے، وسیم اکرم صاحب ایک ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ان کی جو پہچان ہے وہ ان کے کام اور ان کی اس کے مناسبت سے ہے۔ تو پھر اب وہی بات ہے کہ جب کوئی قومی ہیرو سے کوئی ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ کوئی تھوڑا سا بھی غلط ایسا حوالے، کسی بھی حوالے سے بات ہو جاتی ہے، تو قوم کیونکہ ان کو ایک پوزیس کرتی ہے، ان کو ایک ہر اینگل سے دیکھتی ہے اور ان کو ایک آئیڈیلائز کرتی ہے، تو پھر وہ ذرا سی بھی ان کی جو غلطی ہے وہ برداشت نہیں کی جاتی۔ مگر یہ کہ ہمیں تھوڑی سی براڈ مائنڈیڈنس اپنانی چاہیے اور ان کو تھوڑی سی، مطلب یہ کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کو لے کر آئے مگر وہ ان کو کہیں اور رکھیں، مطلب یہ کہ اپنے گھر میں نہ رکھیں بلکہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کا ضرور احترام کریں، کیونکہ اس کے بغیر پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہماری اسلامی اقدار نہیں ہے، ہمارے ملک بھی ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا مذہب بھی اسلام ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا احترام کرنا ہوگا۔ تو بہت بہت شکریہ آمنہ صاحبہ، اور کبھی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس بات پر گفتگو اس لیے کی گئی کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہماری جو مورل ویلیوز ہیں، ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں، کیونکہ قوم کا ہیرو جو کرتا ہے نوجوان اس کو فالو کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت ٹاپ سٹوریز اور نئے انالیسز کے ساتھ۔ تب تک اپنا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔